السلام علیکم، میں ہوں مختار شلو اور ہم آپ کو ادامہ ٹی وی کے خصوصی پروگرام آسمان کی بادشاہی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام بنی اسرائیل کی حکومت کے اتار چڑھاؤ اور خاتمے کے بعد زمین پر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے قیام کی رویا اور پیش گوئی پر مبنی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم مرد خدا دانیل نبی کے صحیفے کا تواریخی پس منظر ملاحظہ کریں گے۔ میری یہ کاوش پاکستان بائبل کارسپونڈنس انسٹیٹیوٹ کے کلا بلٹن میں نومبر 2005 اور ماہنامہ آدمگیری میں اکتوبر 2014 کے دوران مختلف طرح سے شائع ہو چکی ہے۔ جب ہم خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو بائبل بیان کرتی ہے جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو انہیں باغ عدن دیا اور انہیں برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور اس نے تمام کائنات پر انہیں اختیار بخشا۔ پر ہم جانتے ہیں کہ آدم اپنے اختیار کو زمین پر لاگو نہ کر سکا، اس نے اپنے بادشاہ خدا کی نافرمانی کی اور انہیں یعنی آدم اور حوا کو باغ عدن سے بے دخل کر دیا گیا۔ بعد میں بہت عرصہ گزرا، خدا نبیوں کو بھیجتا رہا، خدا نے اور طریقے سے انسان سے رابطہ کیا، پر وہ رابطہ چونکہ بحال نہ ہو سکا، اس لیے زمین پر خدا کی بادشاہی کا جو قیام تھا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اور اس کے بعد ایک بڑا شخص آیا آدم کے بعد، جسے ہم بزرگ نوح کہتے ہیں، اور وہ تاریخ کہتی ہے کہ ہماری ساری زمین پہ پاکستان میں رہا کرتا تھا۔ کبھی ہم اس پہ بعد میں تحقیقی باتیں کریں گے۔ تو بائبل کے جو ماہر ہیں، بائبل کی جو تاریخ ہے وہ کہتی ہے کہ نوح نے 120 سال گزاری کی اس زمین پہ۔ بعد میں پانی کا طوفان آیا اور نوح کے خاندان کے علاوہ ساری دنیا پانی کے اس طوفان کی نظر ہو گئی، اور بعد میں جب وہ کشتی سے اترا تو نوح کے 3 بیٹوں سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ نوح کا جو بڑا بیٹا تھا جسے ہم سام کہتے ہیں، اس سے خدا نے بعد میں ابراہم کو بلایا، اور ابراہم سے خدا نے وعدہ کیا کہ تیری نسل میں سے زمین کی ساری قومیں جو ہیں برکت پائیں گی، اور میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، آسمان کے ستاروں کی طرح، سمندر کی ریت کی طرح۔ اور ابراہم کے بعد اسحاق، اور اسحاق کو یعقوب دیا، اور یعقوب کو اس نے 12 بیٹے دیے، اور اس کا نام بدل دیا خدا نے، ہم جانتے ہیں اسرائیل رکھا۔ اور بہت کم لوگ ہیں بائبل میں جن کا خدا نے نام بدلا، اور جو نام رکھا وہ اتنا اہم ہو، اتنا خاص ہو کہ ہر ایک شخص کا وہ خدا کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس نام کو آج بھی جانتا ہے، اور آج بھی اس نام کا جب کہیں ذکر کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ماتھے پہ بال آ جاتے ہیں۔ خیر، تو یہاں سے بات آگے بڑھی، اور اس کی جو اولاد تھی یوسف کے مصر میں جانے کے بعد کال کے زمانے میں، وہ بھی یعقوب کی اولاد مصر پہنچی، اور تقریباً مجموعی طور پر 430 سال تک انہوں نے مصر کی غلامی کاٹی۔ بعد میں آگے ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے انہیں آزادی دی، اور اس آزادی کا جو سرخیل تھا یا ان کا رہنما تھا اسے ہم موسیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ سو آج ہم دانیل نبی کے صحیفے کا تعارف دیکھیں گے، اور یہ تعارف جو ہے یہ 2 حصوں میں ہے، ایک ہے تواریخی تعارف اور دوسرا ہے اس کی کتاب کے حوالے سے۔ سو تواریخی تعارف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا جو پوائنٹ ہمارے سامنے ہم آغاز کریں گے بنی اسرائیل کے ملک مصر سے جو خروج ہے اس سے، اور تواریخی طور پر کہتے ہیں کہ 14 نیسان 1447 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے مصر کی 430 سالہ غلامی سے آزادی پائی، اور وہ موسیٰ کی قیادت میں مصر سے نکل آئے۔ اور یہ تاریخ اس لیے بھی بڑی اہم ہے کیونکہ یہیں سے عید فصح کا آغاز ہوا تھا، 14 نیسان 1447۔ بعد میں 40 سال بیابانی سفر میں گزر گئے، اور مرد خدا موسیٰ کی قیادت میں وہ فروری 1407 میں یردن کے پاس پہنچے، اور یردن کے پاس کوہ نبوت کے اوپر پسگا کی چوٹی سے بزرگ موسیٰ نے وعدے کی ساری زمین کو دیکھا آخری بار، اور پھر وہ 120 سال کی عمر پا کر خدا میں سو گیا۔ موسیٰ کے بعد اگلے جو سال ہیں ان کے لیے بڑے ہی اہم تھے، اور اس پر بات کرنے سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نے مختصر طور پر بات کی ہے کہ کیسے وہ یہاں تک پہنچے، کیونکہ ہمارا جو مضمون ہے خاص وہ دانیل کی کتاب ہے، اس لیے ہم ان باتوں پر اتنا زیادہ غور نہیں کریں گے، آگے چلیں گے۔ تو یہاں تک جتنی ہم نے گفتگو کی، اگر سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں سر۔ اس کے بعد کیا ہوا، یعنی 40 سالہ سفر کے بعد وہ پہنچ گئے ہیں کنعان کے پاس، اور یردن کے پاس انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں بڑی کشمکش انہیں جھیلنا پڑی، خاص طور پر جو مواب کے لوگ تھے ان کی طرف سے، اور
اور انہوں نے ان کے لیے ایک دور سے ایک نبی بلایا بلام. اس نے جادو کے زور پہ انہیں ہرانا چاہا پر خدا اسے روکتا رہا اور بعد میں وہ ان کو الٹا مشورہ دے کر ان کی کابینہ میں شامل ہو گیا. پر جب مرے بعد میں لوگ موسیٰ کی قیادت میں آخری جنگ ہوئی تو ان میں سردار موسیٰ کا نام بھی بلام کا بھی شامل تھا. خیر موسیٰ کے بعد 1406 قبل مسیح میں یعنی یہ فروری کے بعد آخری مارکہ تھا موسیٰ کی زندگی کا اس کی موت سے پہلے. تو 40 سال بعد نہیں 1406 قبل مسیح میں موسم بہار میں انہوں نے عید فصح منائی 14 نیسان کو. اور اگلی قیادت جو ہے یہاں سے یشوع کو سونپی گئی اور اگلے 24 سال کے لیے یشوع ان کا رہنما مقرر ہوا اور انہوں نے اس کی قیادت میں یشوع کی قیادت میں دریائے یردن عبور کیا. یریحو شہر پر فتح حاصل کی. ای میں شکست کھائی. کوہ ایبال اور کوہ گرزیم کے روبرو یہوہ الہیم کی شریعت کو سنا اور اس کے ساتھ اپنے گزشتہ عہد کی تجدید کی. لیکن یشوع کی سربراہی میں ان 24 سال کے دوران 31 بادشاہوں کو شکست دینے کے باوجود ارض مودا کنعان کے کئی شہروں پر اسرائیلی قبائل کا قبضہ صحیح معنوں میں بحال نہ ہو سکا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بہت سی قوموں کے لوگوں کو ہر ایک قبیلے نے پورے طور پر ختم نہ کیا بلکہ ہر ایک قبیلے نے کچھ نہ کچھ لوگوں کو رہنے دیا. اگر آپ قضات کی کتاب پڑھیں تو وہاں آپ کو ملے گا کہ نفتالی نے یہودا نے دوسروں نے اتنے قبیلوں کو رہنے دیا اتنے لوگوں کو رہنے دیا. اور خدا نے پہلے کہہ چکا تھا کہ اگر تم ان کے دیوتاؤں کو اپنا لو گے اگر تم ان لوگوں کو سب کو ہلاک نہیں کرو گے تو وہ تمہارے پہلو کے لیے کانٹے وہ لوگ تمہارے پہلو کے لیے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے گلے کا پھندا بن جائیں گے. اور ایسا ہو گیا. بعد میں ہم جب آگے چلیں گے تو بہت لمبی ایک تاریخ ہے کہ کس طرح انہوں نے پھر یہوہ کو چھوڑ کر بال کی پرستش شروع کر دی تھی. خیر یہ زمانہ جو ہے 24 سال کا یشوع کی قیادت کا زمانہ. اس زمانے میں بھی ان کی جو سلطنت تھی وہ قائم نہیں ہو سکی بلکہ ابھی ان کے پاؤں پورے طور پر جمے ہی نہیں ہیں کہ یشوع مر گیا. اور یشوع کی وفات کے بعد معاملہ اور خراب ہو گیا. اور ایک حوالہ ہم پڑھیں گے بائبل مقدس میں سے قضات کی کتاب میں سے آپ نکالیے گا. قضات کی کتاب 2 باب 8ویں سے 10ویں آیت اور دوسرا حوالہ ہے یشوع کی کتاب 24واں باب اس کی 29ویں آیت. تو ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ کتاب جو ہے قاضیوں کی اسے مرد خدا سیموئل نے لکھا تھا جسے سیموئل قاضی بھی کہتے ہیں. سو بعد ہم کہہ رہے تھے کہ مرد خدا سیموئل قضات کی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ جب یشوع مر گیا تو اس کے بعد ایک ایسی پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور مطلب ہے یہوہ کو نہ جانتی تھی اور نہ اس کے کام کو جو وہ اس نے بنی اسرائیل کے لیے کیے تھے. کیونکہ بیابان کے سفر میں سارے پرانے بزرگ مر گئے تھے اور ان کی اولاد کنعان تک آئی اور صرف یشوع اور کالب پرانے لوگوں میں سے یہاں تک پہنچے تھے. اور اس زمانے کو عام طور پر عرف عام میں قاضیوں کا زمانہ کہتے ہیں. بے شک لوگ اس کو کہتے ہیں 400 سال پر یہ مبنی ہے لیکن اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ صرف 332 سال تک محیط تھا. اور اس زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. بائبل کہتی ہے اس کتاب میں بھی لکھا ہوا سیموئل بیان کرتا ہے. تو جو کچھ بھی کسی شخص کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہ یہی کرتا تھا. سو ابھی ہم دوسرے حصے پہ آئے ہیں اس تواریخ کی تعریف کے. تو دوسرا حصہ اس کے بعد کے زمانے سے متعلق ہے کہ بے شک ان کا کنعان پر قبضہ بحال نہیں ہو سکا. ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا خدائی بادشاہ تھا. پر جب وہ آس پاس کے لوگوں کو قوموں کو دیکھتے تھے جن کے بادشاہ تھے تو ان کے دل میں بھی بادشاہ کی امنگ جاگی. کیونکہ قاضیوں کے زمانے میں بے شک قاضی بڑے اچھے تھے خدا برپا کرتا انصاف کے لیے لوگ آتے تھے لیکن کوئی بھی قاضی سیموئل کے علاوہ سارے قبائل کے لیے کام نہیں کرتا تھا. اپنے اپنے قبیلوں کے الگ الگ بھی قاضی ہوتے تھے یا ایک دو زیادہ یا سارے قبیلوں کے کامی قاضی ہیں جو آئے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا بادشاہ ہو جو بڑا روب والا ہو ہماری قیادت کرے ہم جان کے لیے جائیں. حالانکہ جو خدا نے ان کو طریقہ بتایا تھا کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکال دینا انہوں نے اس کو نہیں اپنایا. اور اس زمانے میں بڑی انہوں نے خدا سے درخواست کی سیموئل سے بات کی تو خدا نے انہیں ایک بادشاہ دے دیا جسے ہم ساؤل کے نام سے جانتے ہیں. بنیامین کے قبیلے سے خدا نے چنا. اور سب سے بڑی اہم بات یہی لگتی ہے اس کے بارے میں کہ وہ بہت لمبا ایک شخص تھا بہت قادر ایک شخص تھا اور کوئی بات لکھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے بادشاہ کے طور پر چن لیا گیا. وہ اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے آیا تھا پر اسے بادشاہ بنا دیا گیا. تو 40 سال اس نے بنی اسرائیل پر بادشاہی کی. اس کے بعد داؤد آیا کیونکہ اس کی بادشاہی کے زمانے میں ہی ابھی وہ بادشاہ ہی تھا تو اسے بادشاہ سے معزول کر دیا گیا تھا ساؤل کو کیونکہ اس نے خدا کی نافرمانی کی تھی. اور ایک بادشاہ کا ذکر آتا ہے بائبل میں جس کا نام اجاج تھا
اس نے اس کو جیتا رکھا، بہت سے جانور بھی رکھ لیے۔ جب سیمول نے پوچھا کہ یہ میں کیسا شور سن رہا ہوں جانوروں کا، تو اس نے کہا میں نے اچھے اچھے جانور اپنے خدا کی قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو بڑی مشہور آیت ہے جو وہاں پر لکھی ہے، سیمول نے سے کہا دیکھ فرمانبرداری قربانی سے بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ تو اچھی بات تھی، تو خدا کا وفادار رہتا تو تیری بادشاہی، تیرے خاندان کی بادشاہی ہمیشہ رہتی، پر اب تجھے یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا، خدا تیری جگہ کسی اور کو یہ بادشاہی دے دے گا۔ تو بعد میں جنگ کے دوران اس کے بیٹے مر گئے اور اس نے تلوار کے ساتھ خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد خدا نے اس کی زمانے میں چونکہ داؤد کو چن لیا تھا تو داؤد بادشاہ بنا۔ ساؤل کی طرح داؤد نے بھی 40 سال تک حکومت کی اور بہت اچھا اس نے نظام، بے شک اس کی پرسنل زندگی کافی اتار چڑھاؤ بچتا رہی، لیکن پھر بھی یہ بات آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ خدا کے دل کی طرح تھا اور بہت سے اس نے نقصانات کیے، لیکن جب اس کی بحالی آتی تھی تو پہلے سے زیادہ بڑی بحالی آ جاتی تھی۔ تو وہ ہیکل بنانا چاہتا تھا، پر خدا نے اسے کہا تو نہیں بنا سکتا، تیرے ہاتھ گناہ لگا ہے، خون لگا ہے، تو تیرا بیٹا۔ تو سلیمان بعد میں آیا، سلیمان نے بھی 40 سال حکومت کی، ساؤل نے، داؤد نے اور سلیمان نے، تینوں نے 40 سال حکومت کی، پر وہ بھی اپنی زیادہ شادیوں کی وجہ سے خدا کو چھوڑ گیا۔ حالانکہ اگر اس کا ادبی کارڈ دیکھیں جو حکمت خدا نے اس کو دی تھی، بائبل کہتی ہے اس نے 3000 ضرب المثل لکھی تھی اور 1005 گیت لکھے تھے، اور اس زمانے کے جتنے بھی دانشور تھے سب اس کے پاس آتے تھے اس کی باتیں سننے کے لیے۔ اپنے زمانے کا سب سے بڑا دانشور تھا اور اس کی 3000 ضرب المثال میں سے صرف 374 ہمارے پاس ہیں مثال کی کتاب، اور اس کی 1005 گیتوں میں سے صرف ایک گیت ہمارے پاس ہے جسے ہم غزل الغزلات کہتے ہیں۔ سو اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر بت پرستی کرنے لگا، خدا کو چھوڑ گیا، اور اس لیے عبرانی الخط میں جو سورماؤں کا ذکر آتا ہے، ایمان کے سورماؤں کا، اس میں سلیمان کا نام نہیں آتا۔ خیر خدا نے اس کو کہا کہ میں تیری سلطنت جو ہے وہ تقسیم کر دوں گا، پر یہ بھی کہا کہ تیرے زمانے میں نہیں، خدا نے لحاظ کیا تیرے بیٹے کے زمانے میں۔ سو 930 ایک بڑا خاص سن ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں، جب خدا نے سلیمان کی وفات کے بعد اس کی سلطنت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک شمالی سلطنت جس کا دارالحکومت سامریہ تھا اور دوسری جنوبی جس کا دارالحکومت یروشلم تھا، اور یہ اپنے اپنے طرز پہ حکومتیں کرنے لگے۔ اگر آپ ان کی شمالی سلطنت کی بات کریں تو بہت برے برے بادشاہ اس سلطنت میں آئے ہیں، اور سب سے برا بادشاہ آپ ضرور اس کا نام جانتے ہوں گے، کون تھا؟ اخیا۔ اس کی بیوی ایزیبل اور اس کی بیوی بال کی پجاری تھی، اس کا سسر جس کا نام اتبال تھا، تو ان کی وجہ سے اس کی پہلی زندگی جو تھی اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی، اور اخیا کے بارے کہتے ہیں کہ اس نے اموریوں کی طرح کام کیے تھے اور اس نے اپنے ملک میں بال کا مندر بنوا دیا تھا۔ تو اس طرح کے لوگ آئے، تو اس کے بعد ان کی حرکتوں کی وجہ سے 721 قبل مسیح میں یہ جو شمالی سلطنت تھی یہ اسور کے ہاتھوں برباد ہو گئی 721 میں، اور باقی جو یہودا کی سلطنت تھی رائی قبیلوں پر، وہ بھی ان کے رنگ میں رنگنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور اس زمانے کی جب ہم بات کرتے ہیں، بنی یہودا کی بات کرتے ہیں شمالی سلطنت کی بربادی کے بعد، تو بائبل میں یہودا کے کچھ بادشاہوں کا ایسا ذکر آتا ہے جو بڑے ہی خدا پرست تھے، اور میں یہاں پر کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ جو وفادار تھے، کچھ نہیں تھے۔ ان میں پہلا جو نام آتا ہے وہ شاہ یہودا یواس کا آتا ہے، اس کے بعد عزیہ کا، بے شک یوسیہ کا بھی ذکر آتا ہے، حزقیہ کا۔ حزقیہ وہ تھا جسے خدا نے 15 سال دیے تھے، اور خدا اس نے کہا کہ خدا میں کیسے اپنے خاندان کا بندوبست کروں، جب عیسیٰ نے اسے میسج دیا کہ میرا تو بیٹا ہی نہیں، تو خدا نے اسے 15 سال دے دیے۔ ایک بڑا انوکھا معجزہ اس کی زندگی میں ہوا، پر 15 سال میں شاید وہ اپنے بیٹے کو اس طرح سے تربیت نہیں دے سکا جیسے آج کل آپ بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اسرائیل کے جو وزیر اعظم نیتنیاہو، وہ بھی آج کل بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا 15 سال کا بائبل کا چیمپئن ہے۔ تو لوگ جب آگے ان کی گہرائی کی بات کرتے ہیں نیتنیاہو کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ اندر کھاتے ان کا جو ہے تعلق وہ بھی لومناٹی کے ساتھ ہے، بالی ووڈ کو سب کو وہی سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے کی یعنی جو حزقیہ تھا پرورش نہیں کر سکا، اور منسی کے زمانے میں اس کے بیٹے کے جان میں کہتے ہیں 53 سال تک بت پرستی ہوتی رہی۔ سو جب میں نے یواس کا حزقیہ کا ذکر کیا، تو اسی طرح بہت سے ایسے بادشاہ بھی حکمران آئے جو خدا کے وفادار نہیں تھے۔ ان میں اتلیہ کا، آخذ کا اور منسی کا ذکر آتا ہے، اور منسی کے بارے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے، بادشاہ ہے جس نے سلیمانی ہیکل کے صحن میں غیر معبودوں کے لیے مذبح بنوائے تھے۔
تو یہ میرے خیال سے ابھی آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے چلا گیا کہ اس نے کہیں ایسے مذہبی مقام پہ اس نے ایسا نہیں کیا تھا. اس نے وہاں ہیکل کے صحن میں، اور آج بھی آپ جانتے ہیں ہیکل کے صحن میں کیا ہے، اور یہی شخص ہے جس نے عیسیٰ نبی کو آگے سے ٹھیک کر شہید کروایا تھا. سو تیسرے پوائنٹ پہ آنے سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہے یہاں تک تو آپ کر سکتے ہیں. سو تیسرے پوائنٹ پہ اگر ابھی ہم بات کریں گے، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پر ہم کچھ ایسا ذکر کریں گے کہ جب بنی یہودا کی حکومت برباد ہوئی ہے تو جنہوں نے بنی یہودا کی حکومت کو برباد کیا تھا وہ کس طرح سے منظر عام پہ آئے، کیونکہ پہلی حکومت جو سپر پاور تھی اسور کی، وہ تو آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہونے لگی تھی. تو تیسرے پوائنٹ کے شروع میں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ 709 قبل مسیح میں شاہ اسور اسرحدون دوم نے قصدی حکمران مردوک بلدان کو برطرف کر دیا اور بابل پر قبضہ کر لیا. بابل ایک بڑا خاص صوبہ تھا جس پر اس نے قبضہ کیا، اور اس کے بعد 669 قبل مسیح کے دوران اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شاہ اسور بنا، اس کا نام تھا بنی پال، اشور بنی پال، اور 99 میں یہ تخت نشین ہوا. اس نے بے شک 648 میں اپنے بھائی کی بغاوت کو کچل دیا اور بابل پر بھی فتح یابی کا جھنڈا لہرایا، لیکن اسی زمانے میں یعنی اشور بنی پال کے زمانے میں ہی ان کی جو سلطنت تھی، اسور کی عالمی سلطنت جو تھی، اس کا شرازہ بکھرنے لگا اور مصر، لدیا، ایلام اور مادہ کے صوبے ان کے ہاتھ سے نکل گئے. جب ہم آگے چلیں گے تو ضرور ان کا ذکر آئے گا، خاص طور پر جب فارسی حکومت کا ذکر ہم کریں گے دانیل کی کتاب کے حوالے سے. تو لدیا ایک بڑا خاص علاقہ تھا، بے شک ہم نے مصر کا نام بڑا سنا، لدیا کا اتنا ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لدیا وہ مقام ہے جس کے بادشاہ کو دولت کی وجہ سے ضرب المثل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا نام تھا کروسس. ہم کہتے ہیں کرون عربی کی مناسبت سے، اور کہتے ہیں تیرے کو کرون کا خزانہ ہے، تو یہ اس کو بھی انہوں نے شکست دے دی تھی کرون کو. خیر، اس کے بعد اگلا زمانہ آتا ہے 648 کے بعد. 626 میں اشور بنی پال جو ہے مر گیا، اور اس کی موت کے بعد باقی جو ریاستیں تھیں اسور کے ماتحت، انہوں نے بھی غلامی کا توق اتارنا شروع کر دیا. یعنی پہلے یہ بڑی بڑی ریاستیں لاگو ہوئی ہیں جن میں بابل ہے، مصر ہے، لدیا ہے، ایلام ہے، ماتا ہے، لیکن اب اور بھی بغاوت شروع ہو گئی اور لوگ بھی آزادی مانگنے لگے. اور انہی ایام میں یعنی 626 قبل مسیح کے دوران مردوک بلدان کی نسل سے اسوری فوج کا سپہ سالار نبوبلاسر تھا، اب ابھی وہ اس حالت میں نہیں تھا، تو اس نے بغاوت کر دی، اور نبوبلاسر نے اسی سال میں 626 قبل مسیح میں نپور کی جانب اسوری فوج کی پیش قدمی کو روک دیا اور اپنی خود مختار ریاست کا اعلان کر کے 23 نومبر 625 قبل مسیح میں بابل کا بادشاہ بن گیا. سو 625 قبل مسیح جو ہے یہ بھی بڑا اہم ایک سال ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں، بائبل کی تاریخ میں، کیونکہ یہاں سے آپ کہیں کہ سور کے بعد ایک نئی سپر پاور کا آغاز ہونے کی نشانیاں شروع ہوئیں جسے بابل کہا جاتا ہے. اس تاریخی پاس منظر کا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ 622 قبل مسیح میں نبوبلاسر نے نپور کو فتح کر دیا. نپور ایک ایسا مقام تھا جہاں سے دریائے دجلہ اور دریائے فرات کی تجارت کنٹرول کی جا سکتی تھی، اور یہ کسی بھی اگر قوم کے پاس یہ شہر ہوتا تو اس کو آگے جانے میں کافی آسانیاں ہو جاتی تھی. سو جب اس نے نپور پر قبضہ کیا دریائے فرات اور دجلہ کی تجارت کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اسوری فوجیں جو تھیں وہ دریائے فرات کے شمال کی طرف بھاگ گئیں اور ایک خاص مقام پر انہوں نے اپنے ڈیرے ڈالے جسے کرکمیس کہا جاتا ہے. اگلے لیسنز میں ہم اور اس شہر پر بات کریں گے کیونکہ بائبل کی تاریخ میں یہ بھی بڑا خاص مقام رکھتا ہے کرکمیس. اس کے بعد 615 قبل مسیح میں نبوبلاسر نے اسوریوں کے مرکزی شہر کو فتح کیا جسے کلہا کہتے ہیں، پر پھر بھی ان ساری فتوحات کے باوجود وہ ان کا جو سابقہ دارالحکومت تھا اور مقدس شہر تھا اشور، جو دیوی دیوتاؤں کی وجہ سے زیادہ شہرت رکھتا ہے، اس پر وہ اپنا بابلی پرچم لہرانے میں ناکام رہا. اس کے بعد جیسے میں نے ابھی کہا کہ باقی جو تھے لوگ یا ریاستیں وہ بھی آزادی چاہتی تھیں، اور میں نے پہلے ہی کہا کہ مادہ بھی آزاد ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، جسے بعد میں سلطنت بنی مادی فارسی. تو مادہ کا ایک حکمران تھا، اس کا نام تھا کیا خساریس. تو کیا خساریس نے 614 قبل مسیح میں اشور کو برباد کر دیا یا اس کو جیت لیا، جسے نبوبلاسر نہیں جیت سکا تھا.
تو جب اس نے شور کو جیت لیا تو یہ سام ابراہم ہے، اس سال سے بابل کا اور مادیوں کا اتحاد ہو گیا آپس میں، اور اس سیاسی جو گٹھ جوڑ تھا اس کی مضبوطی کے لیے انہوں نے رشتہ داری آپس میں قائم کی۔ تو نبوکدنیزر کا جو ولی عہد تھا نبوکدنیزر، اس کی مادہ کا جو حکمران تھا کیا کساریس، اس کی شہزادی یا اس کی بیٹی امیتس سے شادی ہو گئی اس سال میں 614 میں۔ مگر پھر بھی یہ اتحاد جب آگے گیا تو اور زیادہ معاملات ہوئے، اور اس سال میں اسور نے شکست کا بدلہ لینے کے لیے مصر جو اسے آزاد ہو گیا تھا اس سے مدد مانگی، اور مصر کا فرعون تھا سامتک، اس نے اس سے مدد مانگی تاکہ میں مادہ سے اور بابل سے بدلہ لے سکوں۔ پانچواں حصہ ہے اس تاریخی تعارف کا۔ 612 قبل مسیح میں نبوکدنیزر نے مادہ کے اتحادیوں کے ساتھ، ابھی میں نے ذکر کیا کیا کساریس کا، تو ایک اتحاد بنا، رشتہ داری ہوگی۔ تو اس رشتہ داری اور اتحاد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر ان کا جو سوری پایا تخت تھا اس پر حملہ کر دیا، اور ان کا جو موجودہ دارالحکومت ہے جسے نینوا کہتے ہیں اس کو برباد کر دیا، یعنی بابل اور مادہ نے مل کر۔ اور شاہ اسور جو تھا اس وقت سنسارس کن، انہوں نے جب محل کو آگ لگا دی تو وہ بھی شوروں کی نظر ہو گیا۔ اس سال میں بہت سے اسوری فوجی جو تھے وہ مغرب میں شمالی میسوپوٹامیہ کی طرف بھاگ گئے، اور کرکمیس کی بجائے اب انہوں نے ہران میں اپنے قدم جمائے، ہران میں بنا لی، اور نینوا کی تباہی کے بعد انہوں نے کرکمیس میں بھی اپنے آپ کو منظم کیا اور ہران میں بھی۔ اور یہاں اس وقت کا ان کا جو حکمران تھا اس کا نام تھا اشور ابالت، اگرچہ اس نے ہران میں اپنا شاہی وقار قائم رکھنا چاہا پر بات بنی نہیں ہے۔ اور یہاں سے ہم جب بائبل کی تاریخ کی طرف دوڑتے ہیں اور بائبل کی نبوت کی طرف آتے ہیں تو یہ جو زمانہ ہے یہ بہت بڑے بڑے انبیاء اکرام کا زمانہ ہے، 612 قبل مسیح سے لے کر، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد بنی یہودا کی جو حکمرانی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کی بنی یہودا کی حکمرانی کے خاتمے سے پہلے خدا نے بڑے بڑے نبیوں کو بھیجا تھا انہیں آگاہ کرنے کے لیے، پر افسوس انہوں نے مانا ہی نہیں ہے۔ اور بے شک ہم ایک دو نبی کا نام جانتے ہیں، پر میں سارے نبیوں کا یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس زمانے میں کام کر رہے تھے، اور ان میں پہلا نبی ہے ناہوم، اکثر ہم ان صحیفوں کو نہیں پڑھتے۔ دوسرا بڑا نبی ہے جس کو ہم جانتے ہیں وہ ہے یرمیہ، اور تیسرا جس کا ذکر نہیں ہوتا وہ ہے صفنیہ، اور چوتھا ہے حبقوق۔ 612 قبل مسیح سے یہ چار انبیاء برابر، بلکہ اس سے بھی پہلے یرمیہ تھا یا اور تھے، تو پہلے سے وہ یعنی حبقوق بھی تھا پہلے، تو پہلے سے وہ ساری منادی ہو رہی تھی، پر انہوں نے کوئی بھی ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا۔ تو ان انبیاء کرام کی باتوں کو، نبوتی آگاہیوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بنی یہودا کی جو حکومت ہے اپنے آخری اشروں میں بہت ہی برے طریقے سے پھنس گئی، بدترین بحران کا شکار ہوئی، اور ان کی خوشحالی اور خود مختاری پر بابل کی عالمی طاقت کے گمبھیر سائے لہرانے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ابھی میں نے 612 کی بات کی ہے، تو اس کے کچھ سال بعد یعنی 609 میں نبوکدنیزر جو بابلی افواج کا سردار تھا، پہلے اس نے مادیوں سے اتحاد جوڑا، ابھی اس نے ایک اور اتحاد قائم کیا، اور انہیں کہتے ہیں امن ماندہ، اور عام طور پر ہماری دنیا میں انہیں تورانی کہا جاتا ہے۔ تورانی لشکر کے ساتھ اس نے ہران کی طرف دوبارہ اسور کو فتح کرنے کے لیے پیش کرنے کی، اور بابل کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ ہو کر فرعون مصر کی فوجیں اب مدد کے لیے آئیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ اسور کا جو آخری حکمران بچا تھا اشور بالت، اس نے مصر کی پناہ مانگی، مدد مانگی، اور فرعون مصر شام تک نے ہیلپ کا وعدہ کر لیا، اور یہاں ہیلپ کی ضرورت پڑی تو فرعون نے مصر کی فوجیں اسور کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ اب یہاں سے بالکل ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، وہ یہ کہ دوسری جانب جو سوری دارالحکومت نینوا کی بربادی کے بعد بنی یہودا کو لگا تھا کہ اسور جو کبھی ہمیں زیر نگی کر سکتا تھا اب تو وہ ختم ہو گیا ہے، تو اب ہمیں کون کچھ کرنے آئے گا۔ تو انہوں نے جشن منایا، یہ ہمارے خدا نے بدلہ لے لیا ہے۔ اور اگر آپ نحوم کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی دوسری آیت اور تیسرا باب اس کی پہلی 3 آیتیں دیکھیں تو یہاں ان کے جشن کا ذکر ہے کہ انہوں نے جشن منایا کہ نینوا برباد ہو گیا، پر انہیں پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔
تو جشن جو تھا تھوڑی دیر ہی رہا اور بعد میں اگلے معاملات ہوئے جس سے ان کی حکومت ختم ہو گئی. سو آگے جانے سے پہلے ابھی 5 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے, کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سو اس سوال کی پاس منظر کا چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی ہم نے بات کی 5ویں پوائنٹ میں کہ مصر کی فوجیں اسور کی مدد کے لیے آگے آئیں, اور جب فرعون مصر جو پہلے تھا, ابھی نیا فرعون کب تک آ چکا تھا, اس کا نام ہے, پہلے کا نام تھا سام تک, ابھی ہے نکودون. اس کا زمانہ ہے 610 سے 594 قبل مسیح. تو اس نے حران کی طرف پیش قدمی کی کہ حران میں چونکہ سوری فوجیں رکی ہوئی تھی تو یہ وہاں پر پہنچا ان کے لیے. اب حران جانے کے لیے کیا ضروری تھا کہ حران جانے کے لیے اسے بنی یہودا سے گزر کے جانا تھا. اب کیا ہوا کہ بنی یہودا کا جو بادشاہ تھا شاہ یہودا یوسیہ, وہ مقابلے کے لیے آ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو جشن منایا ہے, تو انہیں لگا کہ اگر مصر اسور کی ہیلپ کر دے گا تو اسور تو پھر آگے آ جائے گا, تو کیوں نہ ہم اس کی جو امداد ہے اس کو روک دیں تو اسور دوبارہ نہ آگے آ سکے. جب وہ آگے آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ فرعون, بائبل میں بھی لکھا ہے کہ فرعون نکو نے اپنے ایلچی بھیجے اور کہا شاہ یہودا یوسیہ سے کہ میں آپ سے لڑائی کرنے نہیں آیا, مہربانی کر کے آپ گھر جا کر سوئیں, ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے, ہماری لڑائی بابل سے ہے. لیکن کیا ہوا کہ اس نے نہیں مانی, نہ خدا کی مرضی کو پہچانا, بائبل کہتی ہے, نہ اس کی بات کو مانا, اور کیا ہوا بھیس بدل کر چلا گیا جنگ میں. اور مجدو کی وادی میں مصریوں کی جنگ ہوئی یہودیوں کے ساتھ, اور شاہ یہودا بری طرح زخمی ہو گیا اور یروشلم میں آ کر مر گیا. تھوڑا سا میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجدو کی وہی وادی ہے جہاں ابھی ہر مجدون کی جنگ ہوئی. تو یہ میدان بڑا پہلے بھی مشہور رہا ہے تاریخی طور پر. خیر, تو جب وہ یروشلم میں آ کر مر گیا شاہ یہودا یوسیہ, تو اب صحیح معنوں میں بنی یہودا میں صف ماتم بچ گئی, کیونکہ کوئی اور نہیں ہے جو نہ بابل کا سامنا کر سکتا ہے نہ اسور کا سامنا کر سکتا ہے. اور عذرا فقی بتاتا ہے, کیونکہ کئی دفعہ جیسے میں نے کہتا ہوں کہ ہم نہیں جانتے ان کتابوں کے مصنفین کون ہیں, تو 2 کتابوں کا ذکر میں یہاں کرنے لگا ہوں. ایک ان میں سے تواریخ ہے. تو عذرا فقی کہتا ہے کہ یوسیہ کی موت کے بعد صف ماتم بچ گئی, اور دوسرا نبی ہے یرمیہ, وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے شاہ یہودا یوسیہ کی موت پر نوحہ کہا, اور لوگ فنکاروں کے مرثیے اپنے بادشاہ کے کارناموں کا چرچا کرنے لگے. حوالہ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں, دوسرا تواریخ اس کا 35واں باب 20ویں سے 27ویں آیت. سو شاہ یہودا یوسیہ کی موت سے یہودی قوم کی بحالی کے جو سارے خواب تھے وہ کانچ کی طرح بچھ گئے. نحوم کے مطابق جو انہوں نے جشن منایا تھا کچھ سال پہلے, وہ اب جاتا رہا, اب خوشی کی جگہ ٹاٹ آ گیا, اور جو ان کی حکومتی شناخت کی امیدیں تھیں وہ بھی تام توڑ گئیں. تو اس زمانے میں انہوں نے ایک نیا کام کیا, روایت سے ہٹ کر کہہ لیں, کیونکہ جب سر پہ آتی ہے تو انسان کچھ ایسی چیزیں بھی کرنا چاہتا ہے جو پہلے اس نے ہو سکتا نہ کی. اور انہوں نے بنی یہودا کے 3 بڑے شہزادے جو تھے یوسیہ کے, ان کی موجودگی کے باوجود یوسیہ کی بیوی ہموتل سے جنم لینے والے چوتھے بیٹے یہو آخز کو, جس کو سلوم بھی کہتے ہیں, 23 برس کی عمر میں یہودا کے تخت پر بٹھا دیا. 3 بڑے بھائی ہیں, ان کو نہیں پوچھا, چھوٹے کو تخت پر بٹھا دیا. پر افسوس کہ وہ صرف 3 ماہ تک ہی اس بادشاہی عہدے سے لطف ہو سکا, اور اس کی آگے میں وجہ بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ حوالہ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. پہلا تواریخ اس کا 3واں باب 15ویں آیت, اور دوسرا تواریخ اس کا 36واں باب اس کی پہلی 2 آیات, اور تیسرا والا ہے دوسرا سوال 23واں باب 28 سے 37 تک. اور مسئلہ یہاں پر کیا ہوا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ شاہ مصر جس کو ابھی ہم نہیں ہرا سکے, بعد میں ہمارے بادشاہ کی غیر موجودگی میں ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے. سو اس تواریخ کے پاس منظر کا 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ شاہ اشور عبالت اپنی اور مصری افواج کی مشترکہ طاقت کے باوجود بابلی اور تورانی لشکر کا مقابلہ نہ کر سکا. ابھی ہم نے بات کی کہ نبوت بلاسر جو تھا وہ تورانی لشکر کے ساتھ آیا تھا, اور اشور عبالت جو اسوری حکمران تھا اس کی مدد کے لیے شاہ مصر پہنچا تھا, فرعون نکو دون. اور اب وہ اور زیادہ دریائے فرات کے مغربی کنارے کی طرف پسپا ہو گیا. بابلی جو حکمران تھا نبوت بلاسر, اس نے حران پر قبضہ کر لیا.
حرام بڑا خاص مقام تھا اس زمانے کا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم کا بھائی نحور رہتا تھا کبھی. اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں اس نے اپنی فوجی کی چوکی بنائی، اور نینوا اور حران پر فتح یابی کے بعد آپ سمجھیں کہ اسور دنیا کے نقشے سے مٹ گیا، اور بابل کی تیسری طاقت صفحہ ہستی پر نمودار ہوئی. لیکن بائبل تاریخ کی جب ہم بات کریں ہیں تو فرعون کو جب واپس لوٹا، بابل کا تو سامنا نہیں کر سکا، پر واپس پھر وہ یہودیہ سے گزرا، تو اس سے کیا ہوا؟ ابھی میں نے کرکمیس کا ذکر کیا تھا جہاں پہلے اسوریوں نے پناہ لی تھی، تو اس نے اب کرکمیس پر قبضہ جما لیا، کیونکہ اسوری جو اس کے اتحادی تھے وہ تو اب نہیں اس قابل. تو فرعون نے کرکمیس کو کرکمیس پر قبضہ جما لیا، اور پھر واپسی پر اس نے کیا کیا؟ شاہ یہودا آخذ جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اس کو اس نے غلام بنا دیا، کیونکہ مقابلہ کرنے والا کوئی تھا نہیں. جب آپ زندہ ہوتے سارے کون سا اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکیں. اور حماق میں اس نے بلایا اور ربلا میں گرفتار کیا، اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا. اور شاہ یہودا یوسیہ کی ایک اور بیوی تھی جس کا نام زبودہ تھا، اس کے 25 سالہ بیٹے الیاکیم کو اس نے اس کے تخت پہ بٹھا دیا، یہو آخذ کی جگہ، اور اس کا نام بدل دیا، الیاکیم سے اس کا نام بدل دیا یہویاکیم، اور اسے نیا بادشاہ مقرر کر کے یہودا کی مملکت پر 100 کنتار یعنی 6800 کلو گرام چاندی اور 1 کنتار یعنی 38 کلو 30 گرام سونے کا سالانہ ٹیکس عائد کیا. اور یہ حوالہ ہے دوسرا سلاطین اس کا 23 باب 36 آیت، اور دوسرا تواریخ اس کے 36 باب کی تیسری اور چوتھی آیت. اس کے بعد 609 قبل مسیح کے دوران 25 سالہ یہویاکیم بنی یہودا کے 18ویں بادشاہ کی حیثیت سے بزرگ داؤد کے تخت پر بیٹھا، اور یروشلم میں 598 قبل مسیح تک 11 سال حکومت کی، اور یہ آخری بادشاہ تھا ایک لحاظ سے. بے شک اس کے بعد میں چچا کو بھی حکومت ملی، پر وہ کاٹ پتلی تھا، کیونکہ اگر آپ خاندانی بات کریں تو پھر یہی آخری بنتا ہے، اور اگر اس کو شامل کریں تو پھر وہ بن جائے گا صدقیہ. خیر، تو 11 سال اس نے صرف حکومت کی، اور اس زمانے میں تھا یرمیہ، اور اس زمانے میں تھا حبقوق بھی، اور باقی کا میں نے ذکر کیا. اس کی بادشاہی کے آغاز پر یرمیہ نبی اور ایک اور شخص تھا اوریا بن سمایا، انہوں نے سلیمانی ہیکل اور یروشلم شہر کی تباہی کے علاوہ بنی یہودا کی بابلی سیری کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھیں ان دونوں لوگوں نے. تو جب یہ منظر یہاں پہ آیا، اقتدار میں آیا، تو یہ ان کو ڈر لگتا تھا دونوں کو کہ اب ہمارا کچھ برا نہ ہو جائے. تو کیا ہوا کہ اس دلیگا نام منادی کی وجہ سے کہ بابل آئے گا تمہیں برباد کر دے گا، تم اپنا بابل کو دے دو. تو یہ کہتا تھا یہ کیسے نبی ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم غلام بن رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اوریا بن سمایا کو قتل کروا دیا اور لاش عوامی قبرستان میں پھینک دی، مگر اخیکام بن صافن کی حمایت سے یرمیہ نبی کی جان بخشی ہو گئی تھی. یرمیہ بچ گیا اس کے قہر سے، اور یہ حوالہ ہے یرمیہ کی کتاب اس کا 26 باب. اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو یہویاکیم جو ہے، الیاکیم جس کو یہویاکیم کہا گیا بعد میں نام بدل دیا، تو وہ اپنے خدا پرست بادشاہ یوسیہ کے بالکل برعکس ایک شریر بادشاہ ثابت ہو گیا. اس نے اسرائیلی تاریخ اور بدلتے حالات سے کوئی سبق نہ سیکھا، بلکہ نفرت انگیز اعمال میں مگن رہا. عزرا فقیر اور حبقوق نبی کے الہامی بیان کے پیش نظر اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا. اور حوالہ ہے دوسرا تواریخ اس کا 36 باب 5ویں آیت 8ویں آیت، اور حبقوق کی کتاب پہلا باب، حبقوق کا صحیفہ اس کا پہلا باب پہلی 4 آیتیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور حبقوق کا صحیفہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے خداوند صادق نیچے جا رہے ہیں، بدکردار اوپر جا رہے ہیں. تو خدا کہتا ہے میں وہی بابلیوں کو لے کے آؤں گا. تو اس زمانے میں وہ دیکھتا ہے کہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے حبقوق کی، پر یہ خدا کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے گھروں کے چھتوں پر بال کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے اس منفی طرز عمل کی وجہ سے کہ جب ملک اس خطرے میں تھا کہ کوئی اور حکومت آ کے چھین لے گا ان کی یا غلام بنا دے گا، تو یہ اپنا محل بنوا رہا تھا اور لوگوں سے بیگار میں کام لے کر یہ محل بنوا رہا تھا یہویاکیم. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر خدا کے جو لوگ ہیں ان کو بابل کی غلامی میں دھکیل دیا. اور اس زمانے میں یرمیہ کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئی، کیونکہ یرمیہ کہتا تھا کہ اپنا بابل کو دے دو، حوالے کر دو تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، تمہیں غلام نہیں بنیں گے، اس طرح کی اور باتیں، نہ تمہارے بیٹے قتل ہوں گے. بڑا یہ جو
یہودی ٹیم ہے، اس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے باپ یوسیہ کی طرح نہیں کیا، بلکہ اس کا طرز عمل بالکل الٹ تھا. اور اس کی سخت دلی کا عالم یہ ہے کہ جب باروک جو یرمیہ کا منشی تھا وہ اس کے سامنے تمار لے کے گیا، ٹھیک ہے، تو اس نے وہ پڑھا ہی نہیں خدا کا میسج، بلکہ اسے کاٹا اور پاس آگ جل رہی تھی تو اس نے اس انگیٹھی میں ڈال دیا. اور حوالہ ہے یرمیہ کی کتاب اس کا 36واں باب اس کی 23-24 آیت، اور وہاں لکھا ہے کہ اس نے اس تمار کو منشی کے قلم طرح سے کاٹا اور انگیٹھی کی آگ میں ڈال دیا. اور یہ نواں مہینہ تھا جس میں ہم کہتے ہیں کرسمس آتا ہے، پر ایسا نہیں ہے. سو اس کی خود گردی کا انداز یوں بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ خراج کے بہت طرح دبا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے لیے عالی شان محل تعمیر کروایا. ابھی میں نے بتایا کتنی چاندی کتنا سونا تھا جو خراج دینا تھا، پر اس زمانے میں بھی اس نے لوگوں سے بیگار میں کام لیا. اور حوالہ ہے یرمیہ کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 13ویں سے 19ویں آیت. دوسری طرف اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں، ابھی ہم بنی یہودا کی بات کر رہے ہیں، تو بعد میں جس نے اسے ٹیک اوور کیا یا بھی یہودی ٹیم کو انہوں نے اپنے ذہن بھی کیا، اس کی بات. 605 قبل مسیح میں 605 قبل مسیح کے موسم گرما میں شاہ بابل نبوکدنصر کے ولی عہد نبوکدنصر نے کرکمیس پر اچانک حملہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہاں تو ہمارے قبضے میں ہے، تو کرکمیس فرعون مصر کے قبضے میں کیوں رہے؟ تو اسے چھیننے کے لیے کہہ رہے ہیں یا اپنا اقتدار اور زیادہ آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے کرکمیس پر حملہ کیا اور مصری فوج کو ناکامی کی دھول چٹائی. اس کے بعد موسم گرما میں اگلے حصے میں اگست میں نبوکدنصر کا جو ولی عہد نبوکدنصر ہے، یعنی یہ پہلی بار منظر عام پہ آتا ہے، آپ کہہ لیں ٹیک اوور کرنے کے لیے یا شکست دینے کے لیے دوسروں کو، اپنی ریاست کو اور وسعت دینے کے لیے. سو اگست میں وہ حمات اور ارام کی فتح کے بعد اس نے ربلا پر چڑھائی کی، جہاں اس نے یہو آپس کو بلایا تھا فرعون نے اور اسے غلام بنایا تھا. تو ربلا کو بھی اس نے جیت لیا اور اسے بابل کا صوبائی صدر مقام بنا دیا. ابھی وہ کرکمیس کے مفروروں کا پیچھا کر ہی رہا تھا، اور پھر وہ اس کے بعد یہودا کی طرف بڑھا، بنی یہودا کی طرف بڑھا. اور 605 قبل مسیح کی بات میں کہہ رہا ہوں، اگست کے بعد کی بات ہے. تو اس نے یروشلم کے خزانے لوٹ لیے نبوکدنصر نے، اور شاہ یہودا یہویاکین پر اپنا تسلط قائم کیا. اس نے یروشلم کو حکم دیا، یہویاکین کو حکم دیا کہ اب وہ مصر کے بجائے بابل کا حاشیہ بردار بن کر اسے ٹیکس دیا کرے گا، مصر کو نہیں دے گا. اور نبوکدنصر جب مصر کی سرحد پر پہنچا، کیونکہ وہ مصر کو بھی فتح کرنا چاہتا تھا، تو 16 اگست 605 قبل مسیح کو اسے میسج ملا کہ تیرا باپ مر گیا ہے، نبوکدنصر مر گیا ہے. سو وہ اپنی جو جنگی کمان تھی اپنے بابلی سپاہ سالاروں کے حوالے کر کے بابل چلا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ 7 ستمبر 605 قبل مسیح کو وہاں پر بابل میں نبوکدنصر کی جگہ تاج پوشی ہوئی، اور وہ دنیا کی تیسری عالمی طاقت کا بادشاہ بن کر بابل کے تخت پر بیٹھ گیا ہے. پھر بابلی سپاہ سالار جن کو کمان دے کے آیا تھا، کرکمیس، مصر، فلسطین اور یہودا کے معززین اور نامور لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آئے. اس پہلی اسیری میں بہت سے یہودی شہزادے بھی شامل تھے، غیر معمولی نوجوان بھی شامل تھے، پر ان میں سے 4 کا ذکر بائبل کرتی ہے. پہلا تھا دانیل، دوسرا تھا حنانیہ، تیسرا تھا میسائیل اور چوتھا تھا عزریہ. اور مرد خدا دانیل کا صحیفہ جس کا ہم آج تواریخی تعارف دیکھ رہے ہیں، اس کا الہامی صحیفہ انسانی حکومتوں اور موجودہ نظام العمل کے خاتمے کے بعد زمین پر خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ جو بادشاہی آئے گی، یعنی دوسرے الفاظ میں یا جسے ہم دانیل کو بعض اوقات پرانے نامے کا مکاشفہ کہتے ہیں، تو زمین پر یسوع کی 1000 سالہ بادشاہی کے قیام کے سلسلے میں پرانے عہد نامے کا مکاشفہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جب دانیل اور اس کے ساتھی غلام بن کر بابل گئے تھے. سو خدا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس مختصر تعارف کے لیے. بے شک یہ بڑا عجیب ہے کیونکہ تاریخی چیزیں ان کو سننا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس تاریخی تعارف کے لیے. اور اگلی بار ہم اس کا جو مذہبی تعارف ہے وہ دیکھیں گے، یعنی دانیل کی کتاب کا جو تعارف ہے وہ دیکھیں گے. سو آخر میں کوئی جتنی گفتگو ہم نے کی ہے، سوال ہے تو